بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سری لنکا کے صدر کو ٹیلی فون کیا اور عالمی مالیاتی فنڈ IMF سے معاہدے میں حمایت اور مدد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ صدر سری لنکا سے گفتگو میں وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آپ نے پاکستان کے دوست اور خیر خواہ کا کردار ادا کیا۔ پاکستانی عوام کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان اور سری لنکا قریبی بااعتماد دوست ہیں۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ علاقائی ترقی اور امن کے لیے سری لنکا کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ پاکستان اور سری لنکا موجودہ معاشی مشکلات کے بنور سے نکل آئیں گے۔ PTI کے سابق رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے PTI پارلیمنٹن بنانے کا اعلان کر دیا۔ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ محمود خان، سابق رکن قومی اسمبلی شوکت علی اور سابق وزیر اشتیاق پرویز خٹک کی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پرویز خٹک نے کئی سابق MPOs اور MNAs کو پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ پرویز خٹک نے دعویٰ کیا ہے کہ 50 MPs اور MNAs سے رابطے میں ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پرویز خٹک نے خیبر پختونخوا کے 13 سابق ممبران اسمبلی سے رابطہ کیا، جس میں سے 6 نے معذرت کی۔ ذرائع کے مطابق پرویز خٹک نے PTI کے سابق رہنما فواد چودھری سے بھی رابطہ کیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے توشہ خانہ کیس سے متعلق نیب کو خط لکھ دیا۔ چیئرمین PTI عمران خان کی جانب سے نیب کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ توشہ خانہ تحقیقات سے متعلق میں آج نیب آفس پیش نہیں ہو سکتا۔ میری جان کو خطرات لاحق ہیں، جس کے باعث انکوائری رپورٹ لینے آج نیب دفتر نہیں آ سکتا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ میں نے لاہور سے اسلام آباد آمد و رفت کو آج کل محدود کر رکھا ہے۔ 19 جولائی کو مختلف عدالتوں میں پیش ہونے اسلام آباد آؤں گا، اس لیے توشہ خانہ تحقیقات سے متعلق شامل تفتیش ہونے کی تاریخ 19 جولائی مقرر کر دیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کے مشیر قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورتی عمل شروع کر دیا ہے۔ فلائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ نگران سیٹ اپ کا مشاورتی عمل وزیراعظم نے شروع کر دیا۔ وزیراعظم اتحادیوں سے مشورے کے بعد لیڈر آف اپوزیشن سے مشاورت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن اصلاحات چند روز میں ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہیے۔ پرانے الیکشن رولز پر ہی الیکشن ہونے چاہیے۔ الیکشن کمیشن پرانی مردم شماری پر کام شروع کر چکا ہے۔ الیکشن کمیشن پرانی حلقہ بندیوں پر SOPs شروع کر چکا ہے۔ حلقہ بندی کے لیے الیکشن کمیشن کو 4 ماہ کا درکار ہے۔ جب تک نئی مردم شماری نوٹیفائی نہیں ہوتی، نئی حلقہ بندیوں کا تصور ہی نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی 10 دن کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ اسد قیصر کی صوابی میں اینٹی کرپشن میں درج مقدمے میں حفاظتی ضمانت منظور کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اسد قیصر کی حفاظتی ضمانت منظور کی۔ ملٹری کورٹس میں شہریوں کے ٹرائل کے خلاف کیس میں وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا کر دی۔ سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف کیس میں وفاقی حکومت نے تحریری جواب جمع کروا دیا۔ 31 صفحات پر مشتمل جواب اٹارنی جنرل کی جانب سے جمع کروایا گیا، جس میں فوجی عدالتوں کے خلاف درخواستیں ناقابل سماعت قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پارٹی کی مرکزی مجلس عامہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پارٹی عام انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت مرکزی مجلس عامہ کا اجلاس ہوا، جس میں آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں عام انتخابات سے متعلق مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ پاکستانی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں ایک بار پھر اضافے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج کاروباری ہفتے کے پہلے روز انٹر بینک میں ڈالر 66 پیسے مہنگا ہوا۔ ایک ڈالر 66 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 278 روپے 25 پیسے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں گزشتہ روز کاروباری ڈالر 277 روپے 59 پیسے پر بند ہوا تھا۔
से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, जहां अब तक हलाकतों की तादाद 39 जा पहुंची। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीर के रोज़ शुमाली सूबे शहर जुंगेओ के अंडरपास में 13 अफराद डूब गए, जिनकी लाशें निकाल ली गई।